تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو جلدی کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور فرما دیں. ایک باپ جب عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے اپنے گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بچے سو چکے ہیں. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا, تم نے بچوں کو نماز عشاء پڑھوائی تھی یا نہیں پڑھوائی تھی؟ اس کی بیوی نے جواب دیا, بات یہ ہے کہ میرے بچے بھوکے تھے, میں نے انہیں بہلایا پھسلایا اور سلا دیا, گویا انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. تو اس کے خاوند نے کہا, گھر والے نے کہا, بات یہ ہے کہ اب اپنے بچوں کو اٹھاؤ اور انہیں عشاء کی نماز پڑھواؤ. تو بیوی نے جواب دیا, اگر اب بچے جاگ جاتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں تو یہ ہوگا کہ پھر بھوک کی وجہ سے سوئیں گے نہیں, روئیں گے, تو میں اپنے بچوں کو نہیں اٹھانا چاہتی. تو اس کے خاوند نے بہت پیارا جواب دیا, کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو نماز پڑھواؤ, باقی رزق کا ذمہ وہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ رب تعالی نے فرما دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ سب کا ذمہ, رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے. اللہ رب العزت نے رزق عطا فرما دینا ہے, جو ہمیں حکم ملا ہے وہ تو کام کرنا چاہیے. تو لہٰذا اس کی بیوی نے بچوں کو اٹھایا, وضو کروایا اور عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز کی فراغت کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو بچوں کے والد نے دروازہ کھولا. تو جب دروازہ کھولا کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی امیر بندہ جو اپنے ہاتھ میں دسترخوان لیے کھڑا ہوا ہے اور بہترین لذیذ کھانے ہیں اور کھانوں کا وہ تھال اور وہ کھانوں کا سامان لے کر کھڑا ہے. تو اس بندے نے, اس بچوں کے والد نے پوچھا, بھئی یہ کہاں سے آیا اور یہ کس کے لیے ہے؟ تو اس نے اپنی ساری بات بتائی. اس نے کہا, بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک بہت ہی امیر اور بہت ہی شہر کے بڑے انسان کی دعوت کی تھی اپنے گھر پر. میں نے اسے بلایا تھا, وہ میرے پاس آیا, میرے پاس بیٹھا, ہم لوگ باتیں کرتے رہے. کچھ دیر بات چلنے کے بعد ہمارا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی کسی بات پر. تو اب اس نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا. تو جب اس نے قسم اٹھائی تو اس نے کھانا نہیں کھایا گھر کا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اب یہ کھانا اٹھا کر میں باہر گلی کے اندر, راستے کے اندر چلنا شروع کر دیتا ہوں. جس گھر کے سامنے یا جس جگہ پر میرے قدم رک جائیں گے یہ کھانا میں ان کو دے دوں گا تاکہ وہ کھانا کھا لیں. وہ انسان کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا کھانا لے کر, بہترین کھانے تھے اس کے ہاتھ میں. اس نے کہا میں چلتے چلتے جب آپ کے دروازے پر پہنچا ہوں پتہ نہیں میرے کیوں قدم رک گئے ہیں. کہتا ہے رب کی قسم میں اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا تھا, میرے قدم اس طرح رکے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ میرا آپ کے گھر کی طرف رخ کیوں ہوا ہے اور کس نے کر دیا ہے. تو اس بچوں کے باپ نے رب تعالیٰ کی طرف اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا, رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا. اور حقیقتاً اللہ رب العزت ہی رزق دینے والے ہیں انسان کو. آج انسان رزق کی خاطر دھکے کھاتا ہے, رزق کی خاطر نماز چھوڑ دیتا ہے, دنیا کی خاطر نماز کو ٹھکرا دیتا ہے, قرآن کو ٹھکرا دیتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا ذمہ لیا ہے, وعدہ دیا ہے رب تعالی نے, تو اللہ رب العزت انسان کو رزق عطا کر کر ہی دیتے ہیں. لیکن انسان کبھی سوچے تو صحیح کہ رزق کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ جو احکم الحاکمین مولا ہیں, جو بادشاہوں کے بھی بادشاہ دربار کے, جو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں, اس ذات نے, اس پروردگار نے میری اور آپ کے رزق کا ذمہ لے لی ہے. لیکن ہم اپنا رزق خود تلاش کرنے ہیں, ہم اپنا رزق خود تلاش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں اس دنیا کے پیچھے, اس رزق کے پیچھے حلال اور حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے, پتہ نہیں کیا کیا دن میں کرتے ہیں, لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا. اگر آ بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی, ضائع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, سب مٹ جاتا ہے. لیکن انسان اگر رب سے مانگے نا, اللہ رب العزت رزق بھی عطا فرماتے ہیں اور وہ بھی نفع والا رزق,
وہ بھی برکت والا رزق، وہ بھی پاک اور صاف حلال رزق رب تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنا ایمان اور اپنا اعتماد پختہ رکھیں رب تعالیٰ کی ذات پر، رب سے بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہی بہتر رزق اور روزگار دینے والے ہیں۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نیک اور اس بہترین بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔